بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں عظیم مذہبی سکالر پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی، اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کیجئے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، جناب پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار میں میں اور آپ ایک ایسے فریضے کو نبھا رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اوپر فرض بھی قرار دیا ہے اور یہ ہمارے اوپر قرض بھی ہے۔ جس ہستی کی شان ہم بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کا لفظ عربی زبان میں اصطفاء سے ہے کہ جسے چنا جائے، منتخب کیا جائے، اور یاد رہے کہ یہ چناؤ کسی انسان کا نہیں ہے، کسی بشر کا نہیں ہے، بلکہ کائنات کے خالق اور مالک کا ہے، جس کی معرفت اتنی باریک اور اتنی دقیق ہے کہ دنیا کی مائکروسافٹ ٹیکنالوجیز ساری مل جائیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جو چیزیں خوردبین سے بھی نظر نہیں آتی وہ ان کو بنا کے، ان کو جان دے کے، ان کی باریکی سے سسٹم تیار کر کے اس کائنات میں چلا رہا ہے، تو وہ خود کتنے بڑے علم کا مالک۔ اور اللہ خود کہتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ لوگوں، تمہارے رب کی بات سے بڑھ کے کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے انتخاب پر نہ حاشیہ نشینی نہ نکتہ چینی۔ میں اور آپ کچھ چن کے لائیں، بسا اوقات گھر میں کپڑا لے کے آتے ہیں تو اہل خانہ کو پسند نہیں آتا، یہ نہیں تھا وہ لے آتے، ایسے نہیں تھا ایسے کر لیتے، ہمیں سلائی پسند نہیں آتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، لوگوں تمہارے رب کا فیصلہ حتمی ہے، نہ اس پہ حاشیہ نشینی نہ نکتہ چینی، تعقیب نہیں۔ کیا معنی؟ اللہ کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ
تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیوں چنا؟ اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی جگہ فلاں کو کسی اور کو بنا لیا ہوتا، نہ کیوں ہے، نہ چونکہ، نہ چنانچہ، نہ اگرچہ، نہ مگرچہ۔ اللہ کا فیصلہ حتمی ہے، مانا جائے گا، اور اس ہستی کو رب نے خود چنا ہے۔ ویسے ہر نبی اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سید البشر، ابو البشر بنایا۔ ہم اعتراض نہیں کر سکتے کہ انہیں کیوں بنایا۔ حوا جی کو پہلی ماں بنایا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں بنایا۔ اللہ کے فیصلے، اللہ کی حکمتیں، اللہ کی مصلحتیں، یہ اللہ کی عظمت کی شایان شان ہے، بس ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے اور ماننا ہے۔ بھائی یہ دوسرا نقطہ گفتگو کا ذہن نشین رکھیے کہ میرے رب نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام، 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کو انسان بڑا پیارا ہے۔ جتنی بھی دنیا میں مخلوقات ہیں، سب سے بڑا سردار اور فضیلت کا اگر حق کسی کو ہے، وہ شان اللہ نے انسان کو دی ہے۔ یہ نکتہ جسے سمجھ آ جائے وہ کبھی مار نہیں کھائے گا۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ نوری ہیں یا بشری ہیں، صحرائی ہیں، بحری ہیں، بری ہیں، ہوائی ہیں، فضائی ہیں، دریائی ہیں، وہ کوہستانی ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی حصے سے زمینی یا آسمانی ہیں، سب کی سب خادم ہیں، انسان مخدوم ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میں نے فرشتوں کو بنایا تو تمہارے لیے، آسمان بنائے تو تمہارے لیے، زمینیں بچھائیں تو تمہارے لیے، ہوائیں فضائیں بنائیں تو تمہارے لیے، حجر شجر بنائے تو تمہارے لیے۔ انسان سے افضل کوئی نہیں۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں اپنے دور کے تمام علماء، ائمہ اور فقہاء اور محدثین میں یہ بحث چل رہی تھی کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہے، فرشتے افضل یا انسان افضل۔ سارے دلائل دینے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ فرشتے تو رب نے انسان کے خادم بنائے ہیں، مخدوم انسان ہے، ان کی ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو کائنات کا سب سے اعلیٰ و افضل سمجھیے۔ مگر انسان کی افضلیت کس بنیاد پہ ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ ارض بنانے کا اعلان کیا تو فرشتوں کو اعتراض تھا کہ یہ زمین میں دنگا فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، تیری تقدیس، تیری تسبیح، تیری پاکیزگی بیان کرنے کو ہم کافی ہیں۔ مگر علامہ انور شاہ کاشمیری، دیگر شارحین حدیث صحیح البخاری کی شرح میں یہ بات واضح طور پہ لکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فوقیت اور افضلیت اور شرف عطا فرمایا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ انسان نسیان سے ہے، نسیان سے، اور یہ اس کا نسیان، تھوڑی آواز کم ہی رہنے دے، کہ اللہ نے انسان میں غلطی کا امکان رکھا ہے، غلطی کا امکان رکھا ہے۔ یہ جو خطا ہے اور غلطی ہے دو پہلو سے ہے، اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ کچھ کام جو کرنا ہوتا ہے وہ کرنے کی بجائے کچھ اور کر بیٹھے تو اسے عربی میں خطا کہتے ہیں، اسے خطا کہتے ہیں۔ اور جو کرنا تھا وہ نہ کرے تو اسے نسیان کہتے ہیں کہ بھول گیا ہے۔ غلطی کرنے میں ہوتی ہے اور بھول نہ کرنے میں۔ یہ دو نقطے آپ احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ شان مصطفیٰ کھل کے سامنے آئے۔ یہ گونج بھی کم کرتا ہے۔
کرنے والے امور کو کرے لیکن کرنے میں غلطی کر جائے. آپ نے بیٹے کو بھیجا تھا کہ آپ دودھ لے آئیں، وہ گیا ہے اور دہی لے آیا ہے. آپ نے اسے بھیجا تھا کہ فلاں کتاب اٹھا کے لے آئیں، وہ لائبریری میں گیا اور اس کی بجائے کوئی اور کتاب لے آیا. یہ ہوتی ہے غلطی، کرنے میں غلطی. نماز مغرب کی پڑھنی تھی 3 رکعت، 4 پڑھ بیٹھا، پڑھی ہے اس نے، یہ ہے غلطی. اسے ہم سہو بھی کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے بھول چوک کہ انسان نے کرنا تھا کیا نہیں. بھول گیا کہ میں نے ناشتہ کرنا تھا، چائے رکھی ہوئی ہے، بھول گیا کہ پینی تھی. وعدہ کیا تھا، جانا بھول گیا. یہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنے نبی کی امت پہ معاف فرما دی ہیں، اور فرشتوں کو حکم ہے کہ یہ 2 چیزیں نہیں لکھنی، یہ 2 چیزیں نہیں لکھنی. اچھا اگر ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ انسان کون ہے اور یہ اشرف کیوں ہے؟ اور میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تمہید میں اس بات کو کیوں لے کے آ رہا ہوں؟ حضرات، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا کے کہا وہ جنت ہے ساری تمہاری ہے، وہ جنت ہے ساری تمہاری ہے، لیکن ایک درخت کو نہیں چھیڑنا. اللہ کی حکمت، اللہ کا فیصلہ. اب ہوا کیا کہ آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا اس درخت کو یا اس کے پھل کو کھا بیٹھے یا اس کے قریب جا بیٹھے. ٹھیک ہے. اب آئیے دوسری طرف، وہ ہستی کہ جس نے پوری کائنات کا چپا چپا عبادت سے بھرا تھا، اللہ نے اسے بھی حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، اور وہ اکڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے وجہ پوچھی، اظہار وجوہ کا نوٹس دیا. ہاں بھائی، سجدے کا حکم دیا تھا، کیوں نہیں کیا؟ وہ اکڑ گیا اور کہنے لگا انا خیر من. حجت پیش کی، دلیل پیش کی. یہ مٹی سے، میں آگ سے، یہ مفضول میں افضل. میرے رب نے وہی لعنتیں ڈال کے، پھٹکار کر کے، دھتکار کر کے، راندہ درگاہ بنا کے، ابلیس و لعین بنا کر کے شیطان بنا دیا. غلطی ہوئی تھی، مگر ادھر کیا ہوا ہے؟ غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے. نسی آدم علیہ السلام بھول گئے، لیکن کچھ بولے نہیں. یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، مگر غلطی ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد، رب کی نافرمانی ہونے کے بعد، اس کا عذر، اس کی دلیلیں، اس کی تعویلیں دینے سے کہیں بہتر ہے بندہ چپ ہو جائے، نظریں جھکا لے اور شرما جائے. جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے. نظریں جھکی اور ہاتھ جڑے، اور یہی جملے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے رب، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تو نے جس سے روکا تھا ہم رک نہیں پائے. اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ جتنی نعمتیں دے رکھی تھی وہ واپس نہ لوٹائی، تو ہماری تو زندگی خسارے میں. اچھا، رب نے صرف قبول ہی نہیں کیا، اشرف المخلوقات بنا دی، نیابت زمین پہ دے دی، معافیاں کر دی، اور دوبارہ وعدہ کر لیا کہ جنت تیری ہے اور تیری اولاد کی ہے. بھائیو، ہم یہاں آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے بیٹھے ہیں. جنت ابو کی ہے، اور ابو کی جو میراث ہوتی ہے وہ اولاد کی وراثت ہوتی ہے. آپ ورثہ ہیں جنت کے. لیکن وارث بننے کے لیے رب نے 4 بنیادی شرطیں رکھ دی ہیں. ان میں سے ایک شرط ہم نے آج پڑھنی ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ. بھائیو، اس ہستی کو رب نے ابراہیم علیہ السلام کی لڑی، باقی جتنے بھی رب نے نبی بھیجے یعقوب علیہ السلام کی لڑی سے بنی اسرائیل میں بھیجے، بنی اسرائیل میں.
اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، رب نے سیدنا ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے بہترین اللہ تعالیٰ نے افراد کا انتخاب کر کے ایک آدمی گزرے ہیں، فہر قریش کہلائے، ان کا لقب بنا۔ ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے جناب عبد المطلب کے بیٹے سیدنا عبداللہ کے گھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا اہتمام فرمایا۔ اور یہاں آپ کی شان میں یہ جملہ ضرور ذہن میں رکھا کریں، آسمانوں پہ آپ کا نام احمد ہے، آسمانوں پہ آپ کا نام احمد نہیں، احمد۔ یہ افعل اور اکبر کے وزن پہ ہے۔ عربی میں اس کا وزن جو ہے، جس کے اوپر ہم اس لفظ کو بول سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، اس کا میزان، اس کا وزن افعل ہے، اکبر، احسن و احسن من کا، ہم اس کو احسن یا احسن پڑھیں گے، اکبر، افعل، احمد۔ ہمارے ہاں یہ لفظ غلط لکھا جاتا ہے، غلط بولا جاتا ہے، اسے صحیح کر لیں، یہ احمد نہیں ہے، احمد۔ اور جب احمد بولا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہے، اللہ نے آسمان میں آپ کا نام احمد کیوں رکھا ہے؟ کہا ہے کہ فرشتوں تم ساری زندگی لگا دو۔ اور پتہ ہے اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، بیت اللہ کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، 7ویں آسمان کے اوپر۔ ایک دن میں 70,000 فرشتوں کی انٹری ہوتی ہے وہاں، اور جسے زندگی میں ایک دفعہ موقع مل گیا دوبارہ وہ اس گھر میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کے فرشتے دیکھیں کتنے ہیں۔ اور وما من موضع شبر، آسمان اور زمین پہ کوئی بالشت برابر جگہ ایسی نہیں جہاں رب کا کوئی ملک مقرب، کوئی فرشتہ حمد بیان نہ کر رہا ہو، ثنا بیان نہ کر رہا ہو، کبریائی بیان نہ کر رہا ہو، اللہ کی عظمت اور شان کے گن نہ گا رہا ہو۔ جب سے مخلوق بنی ہے تب سے لے کے قیامت تلک سارے فرشتے مل کے جتنی تعریفیں کر لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ کے ہاں کی ہوئی اس سب سے زیادہ ہے۔ یہ معنی ہے احمد کا۔ اللہ نے آسمانوں میں کیا لکھا ہے کہ ساری مخلوق مل کے اتنی تعریف نہیں میری کر سکی جتنی اکیلا میرا یہ پیمبر، یہ ہادی، یہ مصطفیٰ، یہ راہبر، یہ رہنما، یہ پیشوا، یہ مقتدا، یہ محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ، یہ جتنی میری تعریف کر گئے ہیں یا کریں گے یا کر رہے ہیں، کوئی دوسرا کرنے والا میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ بھائی یہ یاد رہے کہ اکبر اس کائنات میں صرف اللہ ہے۔ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اکبر کا پہلا معنی سمجھ لیں، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، جیسے گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ گڈ میں بھی اچھائی ہوتی ہے لیکن بیٹر اس سے اچھا ہوتا ہے، بہتر، اور بیسٹ بہترین، سب سے اچھا۔ بڑے اس دنیا میں بہت ہوں گے لیکن اکبر، سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اپنی زبان سے رب کے گن گانے والے بڑے ہوں گے لیکن احمدو، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، حمد بیان کرنے والی ہستی اور ذات اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور آپ کی شان میں اگلا جملہ یہ بھی سنیے کہ زمین پہ آپ کا نام محمد ہے، زمین پہ آپ کا نام، آسمان پہ احمد کیوں رکھا کہ ان کو بتایا کہ تم جو مرضی کر لو، سب سے زیادہ تعریفیں میری کرنے والی ہستی زمین پہ ہے۔ اور زمین والوں کو بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں دنیا میں جتنی عزت، جتنے اکرام، جتنے احترام، جتنے صاحب صفت اگر کسی کا وصف بیان کیا جا سکتا ہے، اہل زمین میں سب سے زیادہ مبالغے کے ساتھ عرش والے، آسمانوں والے، زمین والے، کل کائنات والے اگر تعریف کریں گے تو میرے محمد کی کریں گے جو میرا احمد ہے۔ وہ میری تعریف سب سے زیادہ کرتا ہے اور میں نے اسے محمد بنا دیا اہل زمین کے لیے کہ ساری دنیا مل کے تنقیص کرنا چاہے میں اس تنقیص کو بھی تعریف میں بدل دوں گا۔
تنکیس کو بھی تعریف میں بدل دوں گا۔ یہاں تک آپ کا نام ہے۔ اب آئیے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس میں سر فہرست جو ہے وہ درود ہے۔ درود یہ فارسی کا لفظ ہے، پنجابی میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی مستعمل ہے، لیکن اس کا معنی اتنا واضح نہیں جتنا عربی کے لفظ قرآن مجید کی آیت میں وارد ہے۔ یہ نقطہ بھی آپ احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے محبوب کے پہ درود پڑھتے ہوئے آپ کو آپ کی شان کا پتہ چلے کہ آپ کیا ہیں۔ حضرات، قرآن مجید کی یہ آیت آپ لوگ سنتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ، عربی میں انا وہاں لایا جاتا ہے جہاں پہلے کوئی زنگ لگا ہوا ہو، سطح ہموار نہ ہو، سننے والے کے دماغ میں شکوک و شبہات کے انبار ہوں، تو انا سب سے پہلے آ کر کے رگڑائی کرتا ہے، منجائی کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، کھردری سطح کو ہموار کرتا ہے، ریگ مال مارتا ہے۔ جیسے دیوار پہ رنگ کرنا ہو تو پہلے اس کی جو ہے وہ سطح ہموار کی جاتی ہے، پرانا رنگ اتارا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے۔ فرنیچر کو رنگ کرنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا کیا مرحلوں سے گزارتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر کسی کے دل میں شک ہے، دماغ میں شک ہے، ذہن میں شک ہے، شبہات کی کوئی گنجائش رکھ کے بیٹھا ہے، نہ مٹا دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں لفظ درود نہیں ہے۔ ہم جب کسی زبان میں دوسری چیز کا ترجمہ کرتے ہیں تو اصل زبان کی ترجمانی تو ہوتی ہے، حق ادا نہیں ہوتا، اس کے سارے پہلو۔ بھائیو، یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے میری اور آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو کام کریں۔ نمبر 1 صلاۃ، نمبر 2 سلام۔ جب یہ حکم اترا اور آیت آئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو سلام پسند ہے وہ آپ نے ہمیں بتا دیا ہے، اب ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو صلاۃ کون سی پسند ہے، ہم وہ آپ پہ پڑھیں۔ بھائیو، یہ اصحاب کی خوبی تھی، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں۔ میں یہ بات کہنے سے پہلے 3 مثالیں دینا چاہتا ہوں، بڑی مختصر۔ میرے والد صاحب اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو میں گجراں والا تھا۔ آخری دن ان کو اٹھانے کے لیے نہیں پہنچ سکا، لیٹ ہو گیا، تو میں اپنی ہمت کے مطابق سب سے بہترین سوٹ برانڈڈ لے کر کے آیا، نرم، بڑے اچھے حساب سے کہ والد صاحب عمر کے جس حصے میں ہیں ان کو یہ پسند آیا۔ جب رات لے کے آیا، لائبریری میں تشریف فرما تھے، لے کے گیا اور انہیں بتایا کہ یہ ایسے ہے، میں فلاں جگہ پہ گیا، آپ کے لیے پسند کیا، دوستوں سے مشورہ کیا، یہ اچھا لگا۔ کہنے لگے، پوت ٹھیک ہے تیری پسند سی، پر مینوں چنگا نہیں لگا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ اچھا، میں نے ضد نہیں کی، میں نے کہا ابو جی کوئی بات نہیں، ابھی رات بھی باقی ہے، بات بھی باقی ہے، بازار کھلے ہوئے ہیں، آپ کی مرضی کا آئے گا۔ ساتھ لے کے گیا، جو انہیں اچھا لگا وہ لے کے دیا۔ ماں جی بیمار تھی، ان کے لیے بہترین سے بہترین سوٹ خریدے، لے کے گیا۔ ماں جی کو وہ پسند نہیں آئے، میں بیماری کی حالت میں گاڑی میں ساتھ لے کے آیا، جو ان کو اچھے لگے وہ دلوائے۔ میں بچوں کے ساتھ لے کے جاتا ہوں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، جوتا میری خواہش ہوتی ہے یہ لے لے، لیکن وہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں بابا مجھے یہ پسند ہے، میں وہ دلواتا ہوں۔ بیوی کے ساتھ بھی آپ کا میرا معاملہ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی تقریباً یہی ہے۔ حضرات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہے جن کی پسند کا رب خود خیال رکھتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو وہ دیں گے جس سے آپ راضی ہوں، ہم نے وہ دینا جو آپ راضی ہوں۔ اچھا، صحابہ آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو صلاۃ کون سی پسند ہے؟ آپ نے وہ بیان کی جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، جو میں نے ابھی شروع میں پڑھا تھا۔ ساری دنیا کے درود بڑے خوبصورت ہیں،
میں جن بزرگوں کے پاس پڑھا ہوں 1.25 لاکھ ظاہری 1.25 لاکھ باطنی بزرگ ہیں، شہر الشریف سے تعلق ہے، ددیال سارا بریلوی، ننیال ددیال سارا دیوبندی، دوست احباب شیعہ، ہر دوست کی اپنی پسند، ددیال کی اپنی پسند، ننیال کی اپنی پسند، لیکن میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے مجھے ان کی پسند کا لحاظ رکھنا ہے۔ اگر میں بیوی، اپنے بچے، اپنے باپ اور اپنے جو ہے آل اولاد، یاروں دوستوں کی پسند کا خیال رکھتا ہوں، دنیا میں بنے ہوئے سارے درود اچھے، جس نے بنایا صرف کا خیال، نحو کا خیال، قواعد کا خیال، عربی لینگویج کے اصول و قواعد اور ضوابط کو مد نظر رکھ کے بڑی محبتوں میں ڈوب کے بنایا ہوگا، لیکن میرے محبوب کو جو پسند ہے، تیرا میرا حق بنتا ہے کہ انہیں وہی دلوائیں جو انہوں نے کیا ہے۔ میں اس لیے پوری زندگی گزر گئی، کون سا درود ہے جو یاد نہیں، مگر محبوب کو میں دیتا وہی ہوں، بھیجتا وہی ہوں جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا، پسند اپنی اپنی۔ اب آئیے، انسان کا درود یا صلات کیا ہے اور سلام کیا ہے؟ 3 چیزیں اللہ نے بندے کے ذمے لگائی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، جس کا ایمان کا دعویٰ ہے، میں کسی کو مانوں نہ مانوں کوئی اہم نہیں، جو خود کو مومن مانتا ہے اس کو اللہ نے کہا ہے۔ ہر بندہ خود کو تو کہتا ہے نا، میرا ہمسایہ مجھے نہ مانتا ہو الگ بات ہے، میرا دوسرا گروہ یا فرقہ نہ مانتا ہو الگ بات ہے، میں تو مانتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں نا تو مانتا ہے نا تو بھیج۔ اللہ کیا بھیجوں؟ صلات بھیج، سلام بھیج۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں چیزیں خود سکھائیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو توجہ، اللہ نے ہر مومن کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے پیغمبر کے لیے 3 چیزوں کی اپلیکیشن دیتا رہے، درخواست کرتا رہے، التماس کرتا رہے، استدعا کرتا رہے، مجھ کو دن بھر کہتا رہے، موقع بموقع بولتا رہے۔ جب میرے محبوب کا نام آئے، تیری ذمہ داری ہے کہ تو میرے کو درخواست دے، اپلیکیشن دے، تیری طرف سے درخواست چلے گی، یہ تیری ڈیوٹی ہے۔ کن چیزوں کی؟ اللہ محبوب کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ سلامتیاں عطا فرما۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اللہ تو رحمان ہے، پیغمبر کو رحمت للعالمین بنایا ہے، رحمتوں کا نزول رہے، بدستور رہے، لگاتار رہے، بے شمار رہے۔ وبرکاتہ، اور محبوب کو تو نے جو دیا ہے اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوں، برکتیں ہی برکتیں ہوں۔ اور کہنا کس سے ہے؟ کہنا کس سے ہے؟ اللہم صلی علی، اے اللہ وہ ہستی بڑی ہے، اس کو دینے والی بھی ذات بڑی ہونی چاہیے۔ میری اتنی اوقات نہیں ہے، میری اتنی ہمت نہیں ہے، میں پھر آپ سے ہی درخواست کرتا ہوں کہ جیسی ان کی شایان شان ہے ویسے ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول اور اپنی سلامتیوں کا نزول۔ ہمیں تو اللہ نے کہا تھا نا کہ تم بھیجو، اور جب محبوب سے بھیجا تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ کہو اللہم صلی علی۔ آپ کے بس کی بات نہیں، تم صرف اپلیکیشن دو، درخواست دو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہم کئی دفعہ ہمارے مہمان آتے ہیں، تحفہ اور گفٹ کسی چھوٹے آدمی نے خریدا ہوتا ہے، مثلا میں اپنے کالج اور یونیورسٹی کی بات کرتا ہوں، ہم نے وہ لیا ہوتا ہے کہ چلیں فلاں کو، یہ آفیسر آئے ہیں، فلاں صاحب ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، وزٹ کے لیے، لیکن اچھا کیا لگتا ہے کہ اپنے ادارے کے سب سے بڑے سربراہ سے وہ دلوایا جائے، کیونکہ ان کی شایان شان یہی ہے کہ آپ دے دیں، اچھا لگے گا۔ بسا اوقات ایسے نہیں ہوتا، ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، ہم ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کمایا ہم نے ہوتا ہے، لیکن آگے کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے، ماں جی تسی آپ دو نا، تسی وڈے ہو، وہ ہستی ہے اس کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ 3 چیزوں کی اپلیکیشن دیتے رہیں، رحمتوں کی، برکتوں کی، سلامتیوں کی۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپلیکیشن دینا آپ کا کام ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، اور ان کا درود کیا ہے، ان کی صلات کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، ان کی ڈیوٹی لگی ہے جہاں جہاں سے، جب جب، جیسے جیسے، جو بھی یہ 3 اپلیکیشن دے، صلات کی، سلام کی، رحمتوں کی، برکتوں کی اور حفاظتوں کی، تم نے فوری لے کے میرے پاس پہنچنا ہے، تم نے لکھنا ہے، یہ ڈیوٹی ہے فوری طور پہ، اور اس کے 10 گناہ مٹا دینے ہیں، تیری ڈیوٹی ہے۔
10 नेकियां लिख देनी है, तेरी ड्यूटी है। 10 दर्जे बुलंद मैं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा दुरूद और मेरा सलाम क्या है? अल्लाह हमारी तरह ऐसे नहीं है कि अल्लाह भी पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बल्कि अल्लाह की सलात, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का दुरूद ये है कि महबूब को जब से पैदा किया है क़यामत तलक, और जब तक इस दुनिया की इंतहा है तब तलक, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सलामती दी है, सेफ्टी दी है। अल्लाह ने कहा नहीं, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, महबूब सारी दुनिया ठट्ठा मजाक मखौल स्टेज लगा ले, तुझे जुमले बोलने लगे, लेकिन कोई तेरा कुछ बिगाड़े, तेरी जान को, तेरे जिस्म को, तेरे वजूद को कोई नुकसान पहुंचाए, ये मैं नहीं होने दूंगा, ये मैं नहीं होने दूंगा। ये अल्लाह की सलामती है। और भाइयों मैं इसकी दूसरी मिसाल भी दूंगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन पहले ये समझ लें। अच्छा, अल्लाह रहमान है तो नबी को क्या बनाया, महबूब को क्या बनाया? रहमतल लिल आलमीन। सारी दुनिया जो मर्जी कहे, बड़े बड़े दुश्मन भी सामने आए, ताइफ से बढ़ करके दुश्मनी की होगी किसी ने? मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगे उहद में 70 साथी शहीद, और अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे महबूब के रज़ाई भाई भी हैं और आपके सगे चचा भी हैं। इनकी जो हालत की गई, लाश का मुसला किया गया, नाक काटी, कान काटे, आंखें निकाली, सीना चीरा, अंदर से जो है वो जिगर और कलेजी निकाल के चबाई गई, और इसको रस्सी में परो के हिंदा ने गले में डाली। मेरे महबूब को उस हालत में सैयदा ने पूछा, महबूब इससे भी कोई मुश्किल दिन आया कि आज सर भी जख्मी है, 70 लाशें भी पड़े हैं, दफनाने के लिए हमारे पास कब्रें नहीं है, हमारे पास इतने कफन नहीं है, आज कोई घर नहीं जो मुहाजिर बन के आया हो, जिस घर से कोई ना कोई फर्द शहीद नहीं हो गया। अल्लाह के महबूब इससे भी सख्त दिन। आपने कहा हां, जब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा था, बाप भी इस दुनिया से चले गए थे, माँ भी छोड़ के चली गई, दादा अबू भी चले गए, चचा अबू तालिब भी चले गए, और मेरी अहलिया खदीजा भी चली गई, और मैं जन्नत की दावत लेके अहले ताइफ के पास गया, उन्होंने मुझे बुरा भला भी कहा, तौहीन भी की, और नौजवानों को कह के पत्थर मरवा के जब निकलवाया, और मेरा पूरा वजूद ज़ख्मी था, और मैं ज़ख्मी हालत में एक बाग में जाके गिरा। उससे मुश्किल दिन मेरे लिए कोई नहीं। लेकिन आपने उस दिन भी क्या रहमत दिखाई। ये सीन दिखाने लगा हूँ कि आपकी शान क्या है, आपकी अजमत क्या है, मेरे महबूब का मुकाम क्या है। मैं 1994 में जिद्दा से मक्का की तरफ रवाना हूँ। गाड़ी बड़ी स्पीड में है, ड्राइवर बद्दू है, 200 के लगभग मीटर खींच रहा है। अचानक पता नहीं उसके दिल में क्या आया, तो मुझे पूछने लगा, मिन अय्यि अर्दिल्लाहि अंत, कि नौजवान तू दुनिया के किस हिस्से से है, कहाँ से आया? मैंने बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ। फिर मेरा दिल किया और मैंने भी पूछा, वह अंत मिनैन, तू कहाँ से है? पता मुझे क्या कहता है? कहता है अना मिन ताइफ, मैं ताइफ का बशिंदा हूँ। मैं ऐसे बिल्कुल सीट पे सीधा बैठा हुआ था, सामने स्क्रीन की तरफ रोड देख रहा था, नया मंजर था। मैं वहीं पे दाएं घूमा और फिर सीधा हुआ, फिर सीधा हुआ, फिर बाएं होके, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ ड्राइविंग सीट उलट साइड पे होती, उसकी तरफ देखा और मैं बड़े ताज्जुब से हैरान होके कहा, अरे वही लोग जिन्होंने मेरे महबूब को पत्थर मार के ताइफ से निकाला था, तुम वो हो? यकीन कीजिए 200 की स्पीड नहीं उसने देखी, मोटरवे नहीं देखी, स्टीयरिंग पे ये हाथ जो इसके यूं गिरफ्त में थे, दोनों हाथ छोड़ के ऊपर उठा के कहता है, ला वल्लाहि ला मा कुन्तु अना, मुझे मेरे रब की कसम मैं उनमें से नहीं, मेरा शुमार उनमें नहीं कीजिए, वो आप पे ईमान नहीं लाए थे, मारने वाले होंगे कोई भी होंगे, मैं तो अपने महबूब को मानने वालों में से हूं। पता है ये जुमले सुन के मेरी आंखों में आंसू। महबूब आपका सब्र और हौसला ना होता, रब ने आपको रहमतल लिल आलमीन न बनाया होता। जो उन्होंने हालत बनाई थी और फरिश्ते भेजे थे, आप एक दफ़ा यूं कह देते ना कि अल्लाह इनको रगड़ के रख दे, फरिश्तों ने खुद बोला था कि रब ने भेजा है, 2 पहाड़ों में इनको पीस के रख दें। महबूब आपकी रहमत दुश्मनों के लिए इस कदर है कि आपने वहां भी उन्हें वापस भेज के कहा, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, अल्लाह इन्हें मेरी कदर नहीं थी, इन्हें मेरा पता नहीं था,
इनको नहीं तो इनकी नस्लों को हिदायत दे दे। महबूब अगर आपने सब्र और हौसला और रहमत का मुजाहरा न किया होता, आज ताइफ की नस्ल मिट चुकी होती। ये नौजवान आपका कलमा पढ़ने वाला ना होता कि 200 की स्पीड पे भी हाथ छोड़ के कह रहा है मैं उनको मानने वाला हूँ। ये हौसला है मेरे मुस्तफ़ा से, ये शान है, ये रहमत लिल आलमीनी है और ये उसकी दलील है। दुनिया तो कहती है हम दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। नजरों से गिराने से बड़ी सजा दुनिया में कोई नहीं है। आप किसी को नजरों से गिरा दें, इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं। मगर मेरे मुस्तफ़ा ने तो इसके बरक्स किया है। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा जज़ा देते हैं, सज़ा नहीं। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा जज़ा देते हैं, हाथ उठाते हैं दुआ के लिए और दिल में जगह देते हैं। ये शान है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रहमतुल लिल आलमीन। और तीसरी चीज़ बरकत। हमें हुक्म है कि बरकत के लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये है सलात, ये है दरूद हमारा कि हम एप्लीकेशन लिखें, दरखास्त दें, इल्तिमास करें, इल्तिजाएं करें, रब से आपके लिए मांगें। अच्छा, अल्लाह ने देनी तो खुद है, लेकिन अच्छा लगता है कि मेरे बंदे कहें। अल्लाह को अच्छा लगा है हमारी जिम्मेदारी, और अल्लाह को यह भी अच्छा लगा है कि फरिश्ते बार बार ये लेके आए। दुनिया में जहां जहां जिस जिस जगह जिस खित्ते में पड़ा जाए, रब ने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए, अल्लाह ये बरकत की एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन। आज के दौर में तो बड़ा आसान है, आपको पता है कि कहाँ कहाँ से जो है दुनिया क्लिक करती है और वहीं उसको डाटा मुहैया कर दिया जाता है। तेरे रब ने तेरी जिम्मेदारी लगाई, बरकतों की दुआ मांग, फरिश्तों की ड्यूटी लगी कि लेकर के आओ। और अल्लाह ने बरकतों का नुज़ूल ऐसा फरमाया, जब महबूब थे तब भी कहा अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। और जब इस दुनिया से मेरे महबूब की रहलत हुई और दुनिया ने बातें बनाई, अल्लाह ने सिर्फ एक जुमला बोला है, एक जुमला। इस जुमले का मुकाबला दुनिया की क़यामत तक आने वाली किताबें नहीं कर सकेंगी। और वो जुमला है मेरे नबी की शान में, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब हमने आपको जो भी दिया है बेश बहा दिया है, वाफिर मिकदार में दिया है, अनगिनत दिया है, बगैर हिसाब के दिया है, बरकतों वाला दिया है, रहमतों के नज़ूल से दिया है, सेफ्टी सलामती वाला दिया है। और ये कब कहा था? जब मेरे नबी का आखिरी बेटा भी अल्लाह को प्यारा हो गया। आपके 3 बेटे थे। मैं नबी की शान में अल्लाह की अताओं का थोड़ा तज़किरा करना चाहूँगा, लेकिन यहाँ तमहीद में इसे रखना चाह रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बेटों पे बड़ी उम्मीदें होती हैं। जो बे औलाद हैं उनसे पूछें, जिनके नहीं होते वो ताए, वो चचे, बाकी सब की औलादें हों, उनको देख के ये बेचारे कहते हैं यार मैं टुर गया, मेरा किन्ने ना लेना है, मेरी तो नेम प्लेट भी उतर जानी है, क्या रहेगा। मेरे महबूब को दुश्मन ताने देते थे। कासिम हुआ नहीं बचा ना, अब्दुल्ला हुआ, तैयब ताहिर लकब था वो भी नहीं बचा, इब्राहिम भी फौत हो गया। लफ्ज़ बोला था ज़ालिमों ने, इसकी जड़ कट गई, इसकी नस्ल ख़त्म, इसके पीछे कुछ नहीं बचा। अबतर कहते हैं उस जानवर को जिसकी दुम काट दी गई हो, जिसका बचे ही कुछ ना, उस दरख्त को जिसकी जड़ काट दी गई हो, उखाड़ दिया गया हो, कहने लगे उखड़ गया, इसका बचा ही कुछ नहीं, ज़मीन पे कदम नहीं। चंद सालों के बाद कौन जानेगा कि मोहम्मद कौन है? अल्लाह ने कहा नहीं, इन्ना आतैना, जो दिया है हमने दिया है, जो देना है हमने देना है। इन्ना आतैना कल कौसर, ख़त्म नबूवत दी है तो हमने, नबूवत दी है तो हमने, पैगंबर बनाया है तो हमने, जो कुछ दिया हमने, जो दिया है वो इतना है, वो इतना है कि महबूब ये कहते हैं तू अबतर है, मैं इतना दूंगा। आप देखिए 7.5 अरब लोग हैं इस वक्त दुनिया में, 7.5 अरब। आप और मैं कलमा पढ़ने वाले टूटे फूटे जैसे भी मुसलमान हैं, हम हैं 2.25 अरब, 1.5 अरब और 2.25 अरब के दरमियान। अच्छा, अल्लाह ने इन्हां 2.25 अरबां नाल 6 अरब नूं वक्ता नहीं पाया? वो सोचिए तो सही कभी, क्यों परेशान है? सारा दुश्मन, सारे टॉपर जाने वाले 10 टॉपर्स तालीमात की दुनिया में पता है क्या नहीं कर सके? हमारे एक देहात में काम करने वाले एक जाट का, जिसे अलफ नूं किल्ली पढ़नी भी नहीं आउंदी, तो एक मजदूर जिहड़ा लूमा ते काम करता सारी ज़िंदगी, अल्लाह की कसम उनके सारे PhD स्कॉलर्स, पोस्ट डॉक्टरेट पढ़े हुए इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता। आप कहेंगे कैसे? मैं ऐसे नहीं कह रहा। मेरे सामने इस वक्त
وہ 10 ملکوں کی پوری لسٹ ہے کہ جن کی یونیورسٹیاں 10 ٹاپرز ہیں، جن کا تعلیمی گراف دنیا میں سب سے اونچا ہے۔ ایک ایشین ملک ہے اور باقی یورپ کنٹریز کے۔ ان کا سٹڈی ریٹ، تعلیم کا، تدریس کا، ایجوکیشن کا سب سے بالا ہے۔ وہ سارے پڑھ کر کے، ڈنمارک والے، وہ ناروے والے، وہ فرانس والے، یہ سب کے سب جہاں مرضی پہنچ جائیں، ایشیا میں سے صرف سنگاپور ہے۔ آپ یقین کریں، ان سے جب بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، انہی ظالموں سے کارٹون بنتے ہیں، یہی خاکے بناتے ہیں، انہی کی اخباریں چھاپتی ہیں، انہی کے حکمران اس کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ ہیں کون پڑھے لکھے، ہیں کون سلیقہ مند، ہیں کون حقوق کا خیال رکھنے والے، ہیں کون بڑے ادب آداب والے، انسانیت کا احترام کرنے والے، لیکن ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے، آپ بدلے میں گالی دینا فرض سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یقین کیجیے ہوتا ہی ہے، نکل جاتی ہے، فطرت ہے انسان کی۔ میرے باپ کو کوئی کہہ کے تو دیکھے، ہوتا کون ہے؟ میرے تو بڑے بھائی کو کوئی بات کرے میں وہ گوارا نہیں کرتا۔ میرے سے ہو جائے تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ آپ یقین کریں، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے یہودیوں نے بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء کو مانا، لمبی لسٹ ہے، عیسائیوں نے مانا، لمبی لسٹ ہے۔ میں صرف 5-7 کے کم از کم نام گنوا دوں۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے، موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے، ساتھ میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، داود علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بڑے بڑے نام ہیں۔ جواب میں کسی جنگل میں رہنے والے جانگلی نے، دیہاتوں میں کام کرنے والے کسی ان پڑھ کسان نے، اور لوموں میں مزدوری کرنے والے کسی بالکل جسے کوئی تعلیم نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے میرے نبی کے کسی امتی نے آج تک بدلے میں ان کے نبی کا نام بھی ٹیڑھا کر کے نہیں لیا۔ انا اعطیناک الکوثر۔ پھر میں اسے خیر کثیر نہ کہوں، انہیں سب سے اچھا نہ کہوں، سب سے بہترین نہ کہوں، پیغمبر کے لیے رب کے تحفے نہ کہوں، پھر میں اپنے نبی کی امت کی تعریف نہ کروں، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی عزت، ان کی غیرت، اس کا تذکرہ نہ کروں۔ انا اعطیناک الکوثر۔ محبوب، دنیا کی سوچ جہاں ختم ہو جائے گی، وہاں سے ہم آپ کو ہر چیز میں خیر دینے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی مثال سمجھیے، ہمارے اندر کلمہ پڑھنے والوں میں ایک بڑا لمبا چوڑا پرانا پھڈا چلا آ رہا ہے، ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہے، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں کہ بشر ہیں۔ ہم نے ساری زندگی اس میں اپنی گم کر دی ہے، نور ہیں کہ بشر ہیں۔ بھائیو، میں پہلے بھی بتا چکا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کل ہو واللہ سارے کلمہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اور اس میں 4 اعلان بڑے واضح ہیں کہ میرا اللہ، میرا پالن ہار، میرا مشکل کشا، حاجت روا وہ ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اللہ کے نام کا ڈبل نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہر نام کا تثنیہ عربی میں بنتا ہے، زاہد کا زاہدان، قائم کا قائمان، ناشر کا ناشران، حامد کا حامدان، عاقل کا عاقلان، یہ 2 کے معنی میں آتا ہے، لیکن اللہ کا اللہان بن ہی نہیں سکا لینگویج میں کسی اعتبار میں۔ پوری دنیا میں رب کے نام کا لفظوں میں بھی جوڑا نہیں ہے، اور ویسے بھی پوری دنیا میں اللہ کے نام کا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تمہیں کہنا پڑے گا، تو بول قل هو اللہ احد، وہ اکیلا، وہ یکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیوں؟ اکیلے تو گزارے نہیں ہوتے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ساری دنیا اس کے مخالف ہو جائے وہ پھر بھی بے نیاز ہے، سارے مل کے اس کی تعریفیں کرنے لگے وہ پھر بھی بے نیاز ہے۔ فائدہ ان کا اپنا ہے، رب کا نہیں۔ لیکن اللہ الصمد بے نیاز کیسا ہے؟ لم یلد، نہ اس کی بیوی، نہ بیوی کی خواہش، نہ بیوی کی تمنا، نہ بیوی کی آرزو، نہ بیوی کا محتاج، نہ اولاد کی خواہش، نہ اولاد کی تمنا، نہ وہ اولاد کا محتاج۔ نام چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، رب کی اولاد نہیں، لیکن نام اتنے ہیں کہ دنیا جانتی نہیں۔ 99 وہ نام ہیں جنہیں یاد کر کے جنت ملتی ہے، رب کے نام ان گنت لا تعداد، لیکن وہ بیوی کا محتاج نہیں۔ تو اس کا معنی کیا نکلا؟ کہ وہ سسرال کا بھی محتاج نہیں، اللہ کا سسرال بھی نہیں، سسرال بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، نسل بھی نہیں۔ اس اعتبار سے ننیالی
سسرالی اصل بھی نہیں. ولم یولد، تیرا رب وہ ہے کہ جسے پیدا ہونے کے لیے جنم کی ضرورت نہیں، جس کو جنم کی ضرورت نہیں، باپ کی ضرورت نہیں، ماں کی ضرورت نہیں، باپ کی طرف سے ددیالی رشتوں کی ضرورت نہیں، ماں کی طرف سے ننیالی رشتوں کی ضرورت نہیں. وہ ایسا اکیلا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی شریک کسی چیز میں ہے ہی نہیں. یہ ساری امت بالاتفاق ہر نماز کی تقریباً ہر رکعت میں قل اللہ پڑھ لیتی ہے. یہ تھا میرا اور آپ کا ایک متفق عقیدہ. باقی رہ گیا کہ آپ نور ہیں. وہ بھائیو جہاں نور کے جا کے پر جلاتے ہیں، جبریل امین اللہ کی نوری مخلوق ہیں کہ نہیں؟ وہ تو خادم ہیں، وہ تو میرے پیغمبر کے پاس آنے کے لیے خدمت پہ مامور ہیں. اللہ نے سید المخلوقات، اشرف المخلوقات، احسن المخلوقات، آپ کو شرف حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سید البشر بنایا ہے. جہاں جا کر کے جبریل امین جواب دے جاتے ہیں، وہاں سے میرے محمد کی پرواز شروع ہوتی ہے. یہ مقام ہے، یہ رفت ہے، یہ شان ہے، یہ عظمت ہے. اب ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا کیا ہے؟ میرے محبوب کے ددیال بھی، ننیال بھی، سسرال بھی تھے کہ نہیں؟ رب کے وجود کا حصہ نہیں ہے. ساری زندگی میرے پیغمبر اسی لیے لڑتے اس دنیا سے چلے گئے، اور اتنی جنگیں، اتنے غزوے لڑے، لیکن دنیا نے پھر دشمنی کی. میرے نبی کے خاکے بنائے. خاکے 4 وجہ سے بنے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جتنے بھی دنیا میں میرے پیغمبر کے کارٹون بنے ہیں 4 وجہ ہیں. پہلی ذاتی وجہ، ذاتی وجہ، یہ ذات کے اوپر اعتراض، ذات کے اوپر اعتراض اس دور میں سب سے پہلے طائف والوں نے کیا تھا. طائف والوں نے وہ کہنے لگے کہ یہ نبی اگر بنانا تھا تو تجھے ہی بنانا تھا، اور نہیں کوئی اللہ کو ملا. دوسرا ہے بات پر اعتراض. یہ سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب نے کیا تھا. جب فاران کی چوٹی پہ چڑھے اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم. آپ جب فاران کی چوٹی پہ چڑھے، میں ذرا فاران کی چوٹی آپ کو دکھا دوں، اگر آپ نے دیکھا ہے تو بسم اللہ، نہیں تو اللہ دکھائے. جو صفا پہاڑی کی طرف مینار ہے نا، اس مینار سے آپ تھوڑا آگے جاتے ہیں تو جو اوپر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں جس پہاڑی کے اوپر، یہ صفا پہاڑی کا حصہ تھا. اس پہ آپ چڑھے اور وہاں سے بیت اللہ کافی نیچے ہو جاتا ہے، گہرائی میں ہے، کھائی میں ہے. وہاں آپ نے چڑھ کے کہا تھا لوگو قولوا لا الہ الا اللہ. یہ جتنے 360 ہیں، لات، منات، عزا، حبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، نائلہ، یہ بڑی بڑی ہستیاں، یہ ذات، یہ ان کے سٹیچو، یہ ان کے بنائے ہوئے مجسمے، یہ اللہ نہیں ہیں. ایک اکیلا اللہ ہے، وہ اللہ ہی اللہ ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے. اس بات کے اوپر اعتراض آیا تھا کیونکہ نبی نے ان 360 مجسموں کو، کارٹونوں کو جو رب کے گھر میں رب بنا کے بٹھائے ہوئے تھے، ان کو ٹھکرا دیا تھا. اس جرم کی پاداش میں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. میرے پیغمبر کی ذات پر انہوں نے انگلی اٹھائی، اور بات پہ اپنے ہی رشتہ داروں اور قریش نے، جنہوں نے ساری زندگی صادق و امین کہا تھا، بول اٹھے، کہنے لگے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ جو انگلی اٹھا کے تو نے ایک اللہ کی طرف کی ہے اور 360 کو تو نے رگڑ کے رکھ دیا ہے، تیرا یہ ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گیا؟ اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا ابی لہب اتاری اور کہا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ہم نے توڑ کے رکھ دیے، تیری نسل برباد کر کے رکھ دی، جہنم کی آگ میں بھیجنے والے ہیں. تیری جمع پونجی، تیری خوشیاں، تیری محبتیں کسی کام نہیں آنے والی. سیصلا نارن ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. جو بھی اس سوچ کا، فکر کا مالک اور ساتھ دینے والا ہوگا، کل قیامت تک کے لیے میرے محبوب کا بھی دشمن، میرا بھی دشمن، جہنم کی آگ اس کی منتظر ہے. میں توڑ کے نہ رکھوں تو مجھے کہنا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو ان کو کوثر عطا کی ہے، خیر کثیر عطا کی ہے. ان شانئک ھو الابتر. درمیان میں 2 چیزیں میں بعد میں ذکر کروں گا. اللہ کہتے ہیں تیرے دشمنوں کی میں نے جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے. بھائیو جڑ دیکھیں، میں کل نیٹ پہ ایک چیز ڈھونڈ رہا تھا کہ پوری دنیا میں ایک نام مل جائے، کسی نے ابو جہل رکھا ہو، ابو لہب رکھا ہو، کسی کا نام آج کے دور میں عتبہ ہو، یہ مجھے نہیں ملا. کیسا کاٹا ہے رب نے. اور محمد کا نام، ہائے ہائے ہائے، محمد کا نام. یہاں میں ذکر کر دوں، خاکے بنانے والوں نے بنائے تھے، جب ناروے نے اور ڈنمارک نے بنائے تھے،
تب میری اہلیہ ہاسپٹل تھی اور ہم نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نام فائنل کر لیا تھا اسیم، شیخ ابن عثیمین کے نام کے ساتھ ملتا جلتا اسیم۔ اس سے بڑے کا نام حشیم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جد امجد کے نام پہ ہاشم سے لیا، اور اس سے بڑے کا نام شریم، اس کا نام ہم نے اسیم فائنل کر لیا۔ میں ہاسپٹل سے باہر نکلا، یہ ہلال امر، مجھے فون آیا طائف سے، میں نے فون اٹھایا، کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ میں کہا ذرا ہاسپٹل ہوں، ایمرجنسی میں ہوں۔ تو کہنے لگے یار آج آپ کے کوئی ادھر احتجاج نہیں چل رہا؟ میں نے کہا جی ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، پریس کانفرنس ادھر بھی ہوئی ہے، پریس ہال میں ادھر بھی ہوا ہے، لوگوں نے مختلف جگہ جو ہے اپنے اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے خلاف۔ میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے ہم نے آج احتجاج کیا ہے، 65,000 تقریباً ڈرون کیمرے سے گنتی ہوئی ہے، اتنے لوگ ہیں طائف کے چوکوں میں اکٹھے ہیں، اور سب نے کوئی گالی کوئی گلوچ کوئی مندہ نہیں بولا، سب نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ یہ اس میں محمد مٹانا چاہتے ہیں۔ ان دنوں میں کیوں موبائل بڑا چڑھا ہوا تھا، اور اس کے اندر یہ ٹیکنالوجی انہوں نے رکھی تھی کہ لفظ محمد جب لکھو گے تو وہ کلوز کر دیتا تھا، وہ سامنے سکرین پہ شو نہیں کرتا تھا، اور دنیا نے بولا تھا ہم ایسا سافٹ ویئر بنائیں گے کہ وہ تمہارے محمد کے نام کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ میں نے پوچھا آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے جی اسی فیصلہ کیتا اللہ جنوں بھی ہن پتر دے گا نا وہ اپنے بیٹے دا نام محمد رکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا آپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کا نام رکھا جائے، آپ نے خود حکم دیا ہے کہ میرے نام کی طرح نام رکھو، میرے نام پہ نام رکھو، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ ہیں، اس کو پڑھیے ذرا اسد الغابہ میں، یا اسی طرح اصحاب پہ جتنی بھی ہے، تہذیب التہذیب ہے، تقریب التہذیب ہے، ذرا نام پڑھیے، میزان الاعتدال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کے نام محمد، آگے تابعین کے نام محمد، محمد ابن سیرین جو ہیں سید التابعین، ان کا نام بھی محمد ہے، اور پھر آپ آگے مزے سے دیکھیں ائمہ کے نام، محدثین کے نام بڑے محمد ہیں۔ امام بخاری کا نام محمد ہے بیسیکلی، امام ابن ماجہ کا نام بھی۔ اگر آپ آگے چلیے، امام ابو حنیفہ کے بڑے کمال کے زبردست شاگرد جنہوں نے موطا امام محمد لکھی ہے، ان کا نام بھی محمد ہے۔ چلتے جائیے، ان نے فیصلہ کیا کہ اللہ نے جو بھی بچہ دیا نا ہم نام محمد رکھیں گے۔ میں نے کہا یار فون بند کر کے گل تے پوری سن لے، اور بھی کچھ تھا۔ میں نے کہا پہلے 1 منٹ ٹھہر، میں آتا ہوں، بعد میں کال کرتا ہوں۔ میں اندر گیا، اہلیہ کو ملا، میں نے کہا جی ہم نے نام جو فائنل کیا تھا نا اسیم، اب وہ نہیں رکھنا، نام ہم نے محمد رکھنا ہے۔ کہنے لگی وجہ کیا بنا؟ میں نے کہا یہ ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لوگوں اتنی محبتیں اتنی عظمتیں، دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اپنے نام کے ساتھ محمد لگوانا اعزاز نہ سمجھتا ہو، عزت نہ سمجھتا ہو۔ اس لیے میرے رب نے محبوب کو نام بھی دیا، با کمال دیا، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دنیا جو مرضی کرنا چاہے، ایک نام بھی ان سے نہیں ابھی تک کور ہو سکا، باقی کیا کریں گے؟ آئیے میرے محبوب کو رب نے کیا دیا وہ شان میں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو دوسرے نمبر پہ اعتراض، تیسرے پہ اعتراض ہے میرے محبوب کے رشتہ داروں سے، اہل بیت سے، اور چوتھے نمبر پہ آپ کے اصحاب سے، اسی وجہ سے کارٹون بنتے ہیں۔ میں آج آپ کی شان میں صرف 2 ہستیوں کا ذکر کروں گا۔ اللہ نے میرے محبوب کو جو رشتے دیے ہیں نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے، اور سورۃ الفتح میں اللہ نے اس کو اس لیے ذکر کیا، ساری دنیا ہار گئی، میرے پیغمبر جیت گئے، اور یہ ان کی شان ہے۔ مسلمانوں تم نے جیتنا ہے، جب تک آخری بندہ اللہ کا نام لینے والا اس زمین پہ رہے گا، اللہ نے قیامت نہیں آنے دینی، قیامت بپا ہی نہیں ہونے دینی۔ لہٰذا اللہ کا نام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلواتے، اس دنیا سے چلے گئے، بلند کرتے، مگر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو جو رشتے دیے ہیں نا، ان کی عظمتوں کو بھی ساتھ گنی ہے۔ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی بھی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے اپنا گھر بنانے کے لیے مکے میں جو اہلیہ دی ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی امی جان، مومنوں کی شان، میرے نبی کی گھر کی آن، میرے پیمبر کا حوصلہ، میرے پیمبر کی آبرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت۔ جب آپ گھبرائے ہوئے آئے تو کیا کہتی ہیں؟ کلا واللہ ابشر، صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ اگر آپ گھر میں نہ بتا کے جائیں، یا گھر میں آپ کو روکا ہو اور آپ ضد کر کے چلے جائیں، اور واپسی پہ اللہ نہ کرے چوٹ لگی ہوئی ہو،
تے ہلدی چ دودھ پا کے دین دی بجائے نا 4-5 پھکڑ تول کے گھر دیتے جاندے نے، اور چوپو تو روکیا نہیں سی. تو محبوب کو تو 1 مہینہ ہو گیا تھا ستو اور پانی لے کے، اور اب ماشاءاللہ وہ جبل نور اور غار ہیرا میں گئے ہوئے تھے. اور جب آپ آئے، پسینہ اور کپ کپی اور بخار کی کنڈیشن اور ٹمپریچر، اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ انی اخاف علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں بچوں گا نہیں. کیونکہ جبریل امیل سے ملاقات پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم ایسے ہوا، تو بیوی نے جو لفظ بولے تھے، شان دیکھی ہے میرے نبی کا گھر کیسا ہے، رب نے بنایا ہے. کلا واللہ ابشر، میرے محبوب ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. میں اپنے پیدا کرنے والے رب کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، اگر آپ جیسے کردار دنیا سے چلے گئے تو پیچھے کیا رہے گا؟ آپ کی اس وقت خوبیاں دیکھیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کو کما کے دیتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ خوبیاں یہ بیان کی. میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے دوسری بیوی دی. اچھا یہ پتا ہو کہ ان کی 2 جگہ پہلے شادیاں تھیں، ایک عتیق بن عائد سے اور دوسری ابی حالہ سے. اور میرے محبوب نے کوئی دنیا کی لالچ، ینگ عمر تھی 25 سال، جوان تھے. لوگ جوان رشتے ڈھونڈتے ہیں، اور دشمن نے بولنا تھا مال چاہتے ہو تو ساری دولت پیروں میں رکھ دیں، اگر حکومت چاہتے ہو اپنا سردار بنا دیتے ہیں، اگر عورت کوئی پسند ہے، رشتہ پسند ہے تو ہم عرب کی حسین ترین شہزادی دے دیتے ہیں. میرے محبوب نے جوتے کی نوک پہ رکھا تھا، کہا سورج دائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دو، چاند بائیں ہاتھ پہ. جو دعوت لے کے آئے ہوں وہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ اللہ کی توحید ہے، وہ وہی رہے گی. تو پھر بھی شادی پہلی کس سے کی؟ بیوہ سے. اور 2 شوہر اس کے تھے، دونوں فوت ہو چکے. اور پہلے شوہر سے 3 بیٹے، وہ بھی تاریخ میں موجود. اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی میں مدینہ پاک میں 12 حجرے عطا فرمائے ہیں. 2 گھر مکے میں تھے، دوسری سیدہ سودا بنت زمع، تیسری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھی سیدہ حفصہ، 5ویں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ زینب بنت جہش، پھر سیدہ جویریہ، پھر اسی طرح سیدہ رملہ بنت ابی سفیان، اور سیدہ میمونہ، سیدہ صفیہ، سیدہ ریحانہ بنت زید، اور سیدہ ماریہ قبطیہ. یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں 13 خواتین تھی، 13. ان میں سے 12 حجرے مدینہ میں تھے. اللہ آپ کو مدینہ دکھائے تو ضرور باب السلام کی طرف تھوڑا آگے جانا، باہر کی طرف نا ایک نمائش لگی ہوئی ہے، وہاں اس کو معرض کہتے ہیں، وہاں اللہ کے نام اور دیگر سلسلے بھی ہیں. اور رسول اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے وہاں پہ ماڈل بنے ہوئے ہیں، کون سا حجرہ مسجد نبوی سے کتنے فاصلے پہ تھا، اور ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے. یہ ہستیوں کے نام اپنے گھر میں بچوں کو یاد کروایا کریں، یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ میرے نبی کی پسند ہے، یہ پیغمبر کا انتخاب ہے، یہ آقا کا گھر ہے، یہ مومنوں کی مائیں ہیں، یہ میرے نبی کی بیویاں ہیں. النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ ماؤں کا ذکر اللہ نے کیا قرآن میں، اور چنا بھی رب نے، انا آتینا کل کوثر. ایک ایک بیوی کا، ایک ایک ماں کا نام لیتے جائیں اور محبوب کے لیے پڑھتے جائیں. محبوب یہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، یہ خدیجہ عطا کر دی ہے، یہ سیدہ سودا دے دی ہے. جو میں نے نام لیے یہ سارے محبوب کے ساتھ یہ ہستیاں 14 ہیں، اور ان کی شان یہ ہم ان 14 کو ہی مانتے ہیں. اور یہ شرف اللہ نے صرف اہل السنہ والجماعہ کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے. جنہوں نے ہر دور میں ان ہستیوں کو مانا، میرے رب نے انا آتینا کل کوثر، میرے نبی کو 3 بیٹے دیے، سیدہ خدیجہ سے جناب قاسم جناب عبداللہ طیب الطاہر عطا کیے، اور سیدہ ماریہ سے جناب ابراہیم دیے. رب نے 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ سے دی، سیدہ زینب بنت محمد، سیدہ رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، اور فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہم اجمعین ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی رحمتوں کہ اتنے نزول اور کرم فرمائے، اور میرے نبی کی خوشی تھی، خوشیاں تھی. آپ کو اپنی بیٹیاں مبارک، میرے پیغمبر کو اللہ کہتے ہیں انا آتینا کل کوثر. یہ زینب بھی خیر کثیر، یہ رقیہ بھی خیر کثیر، یہ ام کلثوم بھی خیر کثیر، یہ فاطمہ بھی خیر کثیر. ان کی عظمتوں کا اگر بیان کروں تو کئی راتیں چاہیے. بھائی صرف سیدہ زینب میرے محبوب کو اس قدر پیاری، اس قدر پیاری. آپ نے کہا کہ اس کائنات کی سب سے زیادہ عظیم تر عورتوں میں سے سیدہ زینب، مگر کوئی بیان نہیں کرتا، الگ بات ہے، ان کی شان بیان نہ کرے.
یہ الگ بات ہے۔ اچھا، یہ 7 بچے اور محبوب کے اہل خانہ سمیت بیویوں سمیت 14، وہ 7 اور 14 21، انا اعطیناک الکوثر جب پڑھا کرو۔